والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے. سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا سورج کو فنا ہے، وہ قیامت ہے. پہلے سائنسدان کہتے تھے سورج وہ رکا ہوا ہے، ساکن ہے. اب کہتے ہیں سورج بھی حرکت کرتا ہے، زمین بھی حرکت کرتی ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی، صرف سورج حرکت کرتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن و حدیث کے دلائل بھی دیے ہیں، اور سائنسی 100 سے اوپر دلائل دیے ہیں. اور وہ کتاب فوز مبین جو ہے انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے اور سائنسدانوں تک پہنچ بھی گئی ہے. ایسے ایسے سائنسدانوں تک پہنچی ہے جو کافر ہیں، اور کافر کے لیے اسلام پہ اعتراض کرنا آسان ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کی کتاب کو 100 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا، ایک دلیل کا کسی نے جواب نہیں دیا. اعلیٰ حضرت نے 100 سے اوپر دلائل دیے اس بات پر کہ زمین جو ہے ساکن ہے. اب سوال یہ ہے کہ سائنس کو اتنا بڑا دھوکہ کیسے ہو گیا؟ یوں تو بڑے اچھے ان کے رزلٹ ہوتے ہیں، یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں منٹ پر فلاں سیکنڈ پر سورج گرہن لگے گا، اور اتنی سیکنڈ کے لیے پورا اندھیرا ہو جائے گا، اتنی سیکنڈ کے لیے آدھا ہوگا. یہ سب بتا دیتے آپ کو پہلے سے. تو زمین کی حرکت میں اتنا بڑا دھوکہ کیسے ہو گیا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آسمان میں سورج اور چاند اور زمین جو تیر رہے ہیں، زمین ساکن ہے، تو وہاں کوئی دوسری چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ اس کی حرکت کا اندازہ لگا سکیں. مثلا آپ میں سے کس نے ٹرین میں سفر کیا ہے؟ تو ایک بات کہوں گا آپ کو یاد آ جائے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں برابر میں ٹرین کھڑی ہے، ہم کھڑکی میں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹرین کو، اور ہمیں لگتا ہے ہماری چل رہی ہے کہ پتہ نہیں ان کی چل رہی ہے. ایسا ہوا ہے؟ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ پھر آپ پتہ لگانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کون حرکت کر رہا ہے؟ کیا کرتے ہیں بتائیے؟ آپ دوسری کھڑکی کی طرف دیکھتے ہیں. اگر ہماری چل رہی ہوگی تو درخت بھی چلے گا. آپ نے کہا درخت ساکن ہے، اس کا مطلب ہماری ٹرین نہیں چل رہی، ان کی چل رہی ہے. تو اب پتہ چلا کہ اگر 2 چیزوں میں سے کوئی چیز حرکت کر رہی ہے اور کوئی رکی ہوئی چیز نہیں ہے آپ کے سامنے، کوئی درخت وغیرہ نہیں ہے، تو آپ ان کی حرکت کو آپ پیمائش نہیں کر سکیں کون حرکت کر رہا ہے. تو یہاں تو ہم یوں دیکھ کر درخت سے اور عمارت سے اندازہ لگا لیتے ہیں ہماری نہیں چل رہی ان کی چل رہی. تو وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر سورج کو مرکز بناتے ہیں تو انہیں لگتا ہے سورج جو رکا ہوا ہے، وہ سورج کی ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ سورج رکا ہوا ہے اور زمین چل رہی ہے. کبھی زمین میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں تصور میں، تو انہیں سورج چلتا ہوا لگتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ زمین اور سورج کی دونوں کی جو حرکت ان کے نظر میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا. انہوں نے کہا تھوڑی زمین چل رہی ہے، تھوڑا سورج چل رہا ہے. تو بھئی آپ دیکھیں نا، آپ اس کی مثال سمجھیں. دونوں ٹرینیں کھڑی ہیں، اگر دونوں چل رہی ہوں گی تو یہ بھی ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی ممکن ہے نا. تو ایک چل رہی ہو، 2 چل رہی ہوں، یہ ممکن ہے. تو جب ٹرینیں چلتی ہیں آپس میں تو آپ کو دیکھ کر ایک اسپیڈ کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اگر میری گاڑی رکی ہوئی ہے اور برابر میں سے گاڑی نکلی تو میں دیکھ کر کہہ دوں گا یہ 60 کی اسپیڈ ہے، لیکن میری بھی 60 کی اسپیڈ ہے، اس کی بھی 60 کی ہے. اور اگر دونوں ہم ایک ہی سمت میں چل رہے ہیں تو مجھے اسپیڈ 0 محسوس ہوگی. کیا محسوس ہوگی؟ میں بھی 60 پہ جا رہا ہوں، 60 پہ، اسپیڈ کیا محسوس ہوگی؟ 0 ہوگی. اور اپوزٹ ہے تو وہ ڈبل ہو جائے گی، اسپیڈ بڑھ جائے گی. ایسے نا. تو انہوں نے سوچا کہ انہوں نے سورج اور زمین کو دیکھ کر اس کی اسپیڈ کا اندازہ لگایا. مثلا انہوں نے کہا اتنی اسپیڈ ہے، تو پہلے انہوں نے کہا زمین ہی گھوم رہی ہے اتنی اسپیڈ سے. پھر انہوں نے کہا نہیں، زمین اتنی اسپیڈ سے، زمین کو انہوں نے اتنی اسپیڈ دے دی. سمجھے زمین کو کہا کہ یہ 20 کی اسپیڈ سے جا رہی ہے اور سورج جو ہے 120 کی اسپیڈ سے جا رہا ہے. ٹوٹل کتنے ہو گئے مثلا؟ تو اس لیے سائنس جو ہے یہاں پر غلط فہمی کا شکار ہے.